یہ جو آپ کے لیے لوگ انڈے لے کے کھڑے تھے۔ السلام علیکم ایوریون، امید ہے کہ خیر ہوگی۔ خدا ہم سب کو، ہمارے ملک پاکستان کو شر سے محفوظ رکھے، اپنے پاک ہاتھوں میں رکھے۔ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ بڑی جلدی جلدی سے چینج ہو رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد دوسری خبر جو ہے بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ ایک خبر ابھی ہم پوری طرح کمپلیٹلی اس کو ڈائجسٹ ہضم نہیں کر چکے ہوتے کہ دوسری خبر آ جاتی ہے، کیونکہ ابھی یہ خبر جو ہے کہ ابرار الحق صاحب نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ ابھی بات اس پہ کرنی ہی تھی کہ وہ انگلینڈ پہنچ گئے، وہاں جا کے انہوں نے اپنا کنسرٹ کیا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کافی وہ جو ہے دلچسپ بات ہے، کیونکہ جب وہ انگلینڈ گئے پہلے تو وہ گاڑی سے نہیں نکل رہے تھے، رش کو دیکھ کے بہت گھبرا گئے تھے، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جسٹ سیکیورٹی ہے، باہر آ جائے۔ پھر وہ باہر آئے، جب باہر آئے تو پھر ان کو تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ اندر چلے گئے تو اندر شو پہ پھر بھی ان کو کوئی وہ زیادہ مطمئن نہیں تھے، لیکن جب پھر انہوں نے کافی گانے وہاں کنے کنے جانا بلو دکھار اور دوسرے تیسرے جو بھی ان کے فیمس سانگ ہیں انہوں نے خوب گائے، خوب جو ہے اچھا فنکشن کیا وہاں پہ۔ تو جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا اس بات پہ کہ ابھی 48 گھنٹے ہوئے ہیں آپ کو پارٹی چھوڑے ہوئے اور آپ ادھر ناچنے گانے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو سہارا میرا ہے وہ جو ہے وہ احتیاط پہ چلتا ہے، تو میں تو اس کے لیے یہ کرنے آیا ہوں یہ شو، میں کوئی پرسنلی کوئی چیز مطلب اپنے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ تو انہوں نے پھر اس غلطی کو قبول کیا اور سارے لوگوں سے معافی بھی مانگی اور سوری بھی کیا۔ اچھا، ابرار الحق کی تھوڑی سی باتیں میں یہاں ان کو یاد کرا دوں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو جا کے رہنے لگ جاتا ہے تو اس کا پتہ نہیں اندر سے اس کی ایول اسپرٹ کیوں باہر آ جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیکی اور ایک بدی۔ لیکن جو عمران خان کی جا کے صحبت میں انسان زیادہ رہتا ہے نا، اس کی نا صرف اور صرف اس کے اندر سے نا گند ہی نکلتا ہے، بری باتیں، گند، گالی گلوچ، ایسے اپنے آپ کو کچھ مطلب مغرور ہو جانا اور کسی کو انسان نہ سمجھنا۔ اور ایسے ہی جب سے یہ پارٹی میں گئے ہیں، پی ٹی آئی میں گئے ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی تو ان کو پولیٹیشین نہیں مانتی، کیونکہ جب بھی یہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے سنگر نہ کہا کرو تو عمران خان صاحب آگے سے جواب دیتے تھے کہ تم پہلے کچھ کر کے دکھاؤ۔ وہ بات یہ تھی کہ جب حسن اقبال کو گولی لگی تھی، نارووال میں ان کا الیکشن تھا دونوں کا، تو اسی میں ان کو گولی لگ گئی تھی، تو اس پر ابرار الحق نے کہا تھا کہ یہ عوام کا رد عمل ہے، اس طرح تو پھر ہوتا ہی ہے۔ اتنی بڑی بات کو انہوں نے عوام کا رد عمل کہا تھا۔ اور اب جب یہ گئے ہیں انگلینڈ تو تاریخ اپنے آپ کو بڑی جلدی دہراتی ہے، تو لوگوں نے، جو لوگ اندر انٹر ہو رہے تھے ہال میں ان کے کنسرٹ کے لیے، تو باہر سیکیورٹی نے بہت سارے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا۔ تو جب انہوں نے ان کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کے پاس کافی سارے انڈے تھے، وہ انڈے آپ کو مارنا چاہ رہے تھے۔ اور ایک تو ابرار الحق صاحب پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے یہ سنا تو پھر تو ان کا آ کے وسیم بادامی کے پروگرام میں سوری کرنا بنتا ہی تھا۔ انہوں نے تمام لوگوں سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ میرا جو سہارا ویلفیئر ہے وہ تو صرف احتیاط سے ہی چلتا ہے، تو اگر مجھے لوگ کہیں گے ان کو برا لگا ہے تو آئندہ میں نہیں کروں گا، کنسرٹ نہیں کروں گا میں۔ تو بات یہ ہے کہ اب اپنے پہ پڑی ہے تو سمجھ بھی آ گئی ہے۔ اور پھر جب ان سے وسیم بادامی نے پوچھا کہ آپ اس چیز کو کیسا لگا آپ کو، یہ اچھی بات ہے اس طرح کرنا کہ یہ ان کا نہیں، یہ بہت بری بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب حسن اقبال کو گولی لگی تھی اس وقت آپ کے خیالات ایسے نہیں تھے، کہ جو بات جب یہ جو دوسرے لوگوں پہ ہوتی ہے، جب دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی ان کے گناہوں کی سزا ہے، جب اپنے پہ آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے پہ آزمائش آ گئی ہے۔ تو یہ لوگ سارے ایکچولی ہوتا یہ ان کے ساتھ کہ جو عمران خان کے ساتھ آ کے بندہ رہتا ہے نا، اس کی تمام جو شر پسندی کی عادتیں ہوتی ہیں نا وہی اس کو پسند آ جاتی ہیں، وہ وہی سارے الٹے پلٹے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور عمران خان صاحب ایسے لوگوں کو ویسے پسند بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس جو بندہ جاتا ہے نا، اور اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں یا کوئی بھی ہو، کیونکہ یوتھ کو تو انہوں نے بہت شارٹ ٹیمپر بنا ہی دیا ہے۔ تو لیکن یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ
یہ بہت ضروری بات ہے. اسی پہ ایک شعر بھی ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، یہ بڑی جلدی جلدی جو ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی بہت ساری ان کی باتیں ہیں کرنے والی، لیکن ابھی وہ ایک ہی دفعہ میں سارا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ویڈیو پھر بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور چھٹی ہی ہونی چاہیے. لیکن یہ بات ہے کہ اب آپ دیکھنا، اب انہوں نے یہ جو نئے کام بھی کریں گے عمران خان صاحب، جو لوگ آئیں گے وہ بھی آپ دیکھ لینا، اور بعد میں جو اور مزید باتیں ہوں گی وہ بھی آپ دیکھنا کہ وہ لوگ شروع میں کیا تھے اور بعد میں کیا ہو گئے. اور اسی لیے تو عمران خان صاحب کے جو ارد گرد بھی لوگ ہوتے ہیں وہ، کیونکہ عمران صاحب خود کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور بعد میں ساری باتیں بھول بھی جاتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے نا مینٹلی چیک اپ ہوتا رہے کہ کسی وقت بھی وہ بیچارے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور خدا ان سب کو بڑی زندگی صحت دے، عمر کی درازی دے سبھی کو، کیونکہ یہ تو ایک بڑا پرسنل سا ایشو ہوتا ہے صحت کا، لیکن ان کے بس میں نہیں ہوتا کیونکہ عمران خان صاحب شخصیت ہی ایسی ہیں، ان کے پاس جا کے کوئی بھی بندہ نارمل نہیں رہتا. تو خدا خان صاحب کو بھی حکمت اور دانائی بخشے. آمین. سننے کے لیے شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.